السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال مجھے بھیجا گیا کہ سر ریکویسٹ چاہیے کہ آپ ختم نبوت کے مسئلے پر بھی بات کریں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ کیا قرآن کریم میں ختم نبوت سے متعلق کوئی آیہ مبارکہ موجود ہے کہ نہیں۔ دیکھیں، ایک آیہ مبارکہ جو آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں جو ختم نبوت سے متعلق ہے، وہ سورہ الاحزاب کی آیہ نمبر 40 ہے۔ سورہ الاحزاب جو ہے وہ قرآن کریم کی 33 یعنی 33ویں سورہ مبارکہ ہے، اور اس کی آیہ نمبر 40 میں اللہ فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ جو فتنے نبوت، جھوٹے مدعان نبوت کے جو فتنے آئیں گے، ان سب کا سدباب یہاں کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ آیہ مبارکہ جو میں نے یہاں پر تمہیں بتائی ہے اے مسلمانوں، تو یاد رکھو اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اس لیے تمہیں بتایا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں ختم نبوت جو ہے، خاتم النبیین، یہ بہت اوپنلی موجود ہے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور آخری نبی ہونے پر صاف اور صریح آیت تو یہی سورہ الاحزاب کی 40 آیہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کی اور آیات ہیں، کوئی 10 کے قریب میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین اور آخری نبی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں سورہ المائدہ سے، اس کی آیہ نمبر 3 سے، جس میں اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، یعنی وہ دین جو آدم علیہ السلام سے انسانیت کو دیا گیا تھا، اس کی تکمیل ہو گئی آج، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا، تو بس بات ختم۔ بھئی جب ساری چیزیں تکمیل کو پہنچ گئیں تو پھر نبی کے آنے کی ضرورت تو رہی نہیں۔ تو حضور کے اوپر دین کا کامل اور تمام ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، کیونکہ آپ کے بعد کسی اور نبی کا آنا اسی وقت ممکن ہوتا جب آپ کے دین اور آپ کی شریعت میں کوئی کمی ہوتی، جس کمی کو پورا کرنے کے لیے بعد میں کسی نبی نے آنا ہوتا۔ اور جب آپ کا دین کامل اور تمام ہے اور اس کا نامکمل ہونا ممکن نہیں، تو آپ کے بعد کسی نبی کا آنا بھی ممکن نہیں۔ اچھا، آ جائیں آپ اسی طرح، یہ تو 2 آ گئے نا آپ کے پاس ریفرنسز، ایک تو سورۃ الاحزاب کی آیہ نمبر 40 اور ایک سورہ المائدہ کی آیہ نمبر 3۔ اب آ جائیں سورہ سبا کی آیہ 28 پر، جس میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے رسول مکرم، ہم نے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دینے والا اور دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس آیت میں بھی یہ تصریح موجود ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ اگر آپ کے بعد کسی نبی کو کسی نبی کی بعثت کو جائز قرار دیا جائے تو پھر لازم آ جائے گا کہ آپ پھر تمام لوگوں کے رسول نہیں ہیں، اور یہ بات پھر قرآن کے خلاف چلی جائے گی۔ تو اسی لیے یہ آیت جو ہے اس بات کو بالکل شامل کرتی ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ نبوت کا، رسالت کا دعوے دار ہوگا تو وہ کاذب ہوگا، اس لیے لازم آیا کہ آپ کے بعد کسی اور نبی کا آنا محال ہے۔ اچھا، اسی طرح سورہ الاعراف کی آیہ نمبر 158 میں اللہ فرماتا ہے، یہ 4تھی آیہ مبارکہ جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ جَمِیعًا، آپ کہیے لوگوں بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس آیت میں بھی پچھلی آیت کی طرح کیا ہے کہ آپ کے بعد کسی رسول کا آنا ممکن ہی نہیں، آپ سب کے لیے رسول ہیں۔ اسی طرح سورہ الانبیاء کی آیہ 107 میں جو 5ویں آیہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اس آیت کو بھی اسی طرح کہ آپ کے بعد کسی رسول کا آنا ممکن نہیں، کیونکہ آپ سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اچھا، اسی طرح سورہ الفرقان کی پہلی آیہ میں اللہ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ ذات بابرکت جس نے اپنے عبد کامل پر وہ کتاب نازل کی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی، تاکہ وہ عبد کامل تمام جہانوں کے لیے عذاب سے ڈرانے والا ہو جائے، سب کے لیے۔ تو اس آیت میں بھی کیا استدلال ہے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح 7واں پروف سورہ آل عمران کی آیہ 81 میں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کہ سارے انبیاء سے فرمایا یہ کیا عالم ارواح کی بات ہے، ان سے عہد لیا، ان سے میثاق لیا کہ، اور یہ پختہ عہد تھا کہ اسی کو تو میثاق کہتے ہیں، کہ میں تمہیں جو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جائے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کی تصدیق بھی کرو، ان پہ ایمان بھی لاؤ، ان کی مدد بھی کرو، ساری چیزیں۔ اور پھر انہوں نے انبیاء کی ارواح نے اس پختہ عہد پہ انہوں نے عہد کیا، اقرار کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا میں گواہ ہوں، فاشہدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاہدِينَ۔ تو اس آیت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہیں تمام انبیاء کے، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اس لیے تو تمام انبیاء سے آپ کے معاملے میں عہد لیا گیا، یہ معاملہ اور کسی کے لیے تو نہیں ہے۔ پھر سورہ الجمعہ میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتا، ان کے باطن کو صاف کرتا، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا۔ بے شک وہ اس نبی کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور اس رسول کو دوسروں کے لیے بھی بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ساری باتیں جو کلیت والی بات ہے نا، تو اس آیت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ حضور اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی رسول ہیں اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، اس لیے فرمایا کہ اس رسول کو دوسروں کے لیے بھی بھیجا ہے جو ابھی تک پہلوں سے نہیں ملے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو غالب بھی ہے، حکمت والی بھی ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح سورۃ النساء میں آ جائیں، سورۃ النساء میں بھی ایک آپ کو آیہ نمبر 115 اٹھائیں، جس میں اللہ فرماتا ہے اور جو شخص اس پر ہدایت واضح ہونے کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، تو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو جس نے مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستے پر چلا تو ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرح وہ پھرا ہے، اور اس کو دوزخ میں داخل کر دیں گے، اور کیسا برا ٹھکانہ۔ یعنی عہد رسالت سے تمام مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، اس لیے تو اس عقیدے کو یہاں بیان کیا گیا، جو اس عقیدے سے پھرا تو پھر وہ گمراہ ہو گیا۔ اچھا، پھر اسی طرح آ جائیں سورہ الحدید میں، جس میں اللہ فرماتا ہے آیت 10 میں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جن میں تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ دوسروں کے برابر نہیں، ان لوگوں سے بہت بڑا درجہ ہے جنہوں نے اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور قتال کیا، اور اللہ نے ہر ایک سے نیک عاقبت کا وعدہ فرمایا۔ اب آپ کہیں کہ بھائی بظاہر آیت تو دیکھیں، یہ آیت مبارکہ فتح مکہ کی ہے، بات وہ لوگ جو اسلام لائے، چاہے صحابہ میں سے ہوں غیر صحابہ میں، صحابہ تو آف کورس افضل ہیں، لیکن ان میں بھی اللہ نے فرق کیا فتح مکہ کے بعد اور پہلے والوں میں۔ اور اگر حضور کے بعد کسی نبی کا مبعوث ہونا ممکن ہوتا تو وہ ان صحابہ سے افضل ہوتا، کیونکہ نبی غیر نبی سے تو افضل، نبی جو ہے وہ ہر حال میں غیر نبی سے افضل ہوگا نا۔ اور صحابہ میں جب فرق اس طرح بیان فرما دیا گیا کہ فتح مکہ سے بعد اور فتح مکہ سے پہلے، تو یعنی اب ان کے بعد کوئی ایسا نہیں آئے گا جو صحابہ سے افضل ہو۔ تو بہرحال اگر آپ یہ آیتوں کو جمع کریں، کوئی 10 کے قریب آیتیں واضح کر دیتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا مبعوث ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان احادیث مبارکہ کو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو پتہ ہے کامنٹ سیکشن میں آپ لکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پر بھی بات ہوگی۔ تو قرآن کریم بھی اس پہ بڑا واضح ہے، اور انشاءاللہ حدیث مبارکہ کے ذخائر سے بھی اس پر بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔